اللہ رب العالمین قرآن پاک میں متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، متقی وہ لوگ یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جسے اللہ پیار کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جن سے رب راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، وہ اپنے رب کے حضور کھڑے رہتے ہیں، چاہے وہ مصیبت میں ہے، چاہے پریشانی میں ہے، چاہے انہیں کوئی دکھ ہے، چاہے کوئی تکلیف ہے، وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ان کی دکھ اور تکلیفیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے رب کے نزدیک اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ، ان کا رابطہ رب سے ہوتا ہے۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہ سوچنا ہے، جب ہم پر مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو ہم بڑے بے صبر ہو جاتے ہیں، ہم اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ساری مصائب اور مصیبتیں میرے لیے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو میں نے زندگی میں گناہ کیے یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس میں اگر بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا دکھ اور تکلیف جو ہے یہ آزمائش کے طور پر تھی یا اس کے گناہوں کی وجہ سے تھی، تو وہ بندہ دیکھ لے، اگر تو دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت میں وہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑ رہا، وہ قرآن نہیں چھوڑ رہا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھنا نہیں چھوڑ رہا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے، وہ قرآن چھوڑ رہا ہے، وہ نیک صدقات چھوڑ رہا ہے، وہ غریبوں کی جو مدد کرتا تھا، اس پر مصائب آ گئے، پریشانیاں آ گئی تو اس نے نیک کام کرنے چھوڑ دیے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، احادیث پاک اور قرآن پاک میں بے شمار آیات اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ رب العالمین بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، اور بار بار تاکید کی کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں حدیث پاک فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ پوری کائنات میں اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے نزدیک ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ سجدوں میں دعا مانگا کرے، سجدوں میں جا کے رویا کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرے۔ آج ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم صحیح معنوں میں نماز کو ادا نہیں کرتے، ہمیں رونا نہیں آتا، ہم اپنی نمازوں میں روتے نہیں، ہم اپنی دعاؤں میں روتے نہیں، بس رمضان آیا تو نمازیں پڑھنا شروع کر دی، جیسے ہی رمضان چلے گیا تو نمازوں کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پسند ہی اس کو کرتا ہے کہ جو روزانہ تسلسل کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اور مرنے کے بعد جب کل بروز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے ہم سب حاضر ہوں گے، تو اس وقت جو سوال ہوگا وہ پوچھا جائے گا، بتا دنیا میں رہ کر تو کتنی نمازیں ادا کرتا رہا، کتنی نمازیں تو قضا کرتا رہا، اور ان کی وجہ بھی پوچھی جائے گی، بتا تو کس وجہ سے نمازوں کو چھوڑتا رہا، نمازوں کو قضا کرتا رہا۔ آج میں یہ سوچوں کہ جو میں نے زندگی میں نمازیں چھوڑی، اگر میں نے ان پر توبہ نہ کی، ان کو قضا نہ کیا، اسی عالم میں مجھے موت آ گئی، تو کل جب بروز قیامت رب کے سامنے حاضر ہوں گا تو پھر میں کیا وجہ بتاؤں گا؟ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میں اس وقت کیا بات کہوں گا کہ میں نے نمازوں کو کیوں چھوڑا، میں نے نمازوں کو کیوں قضا کیا؟ کیا میرے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ تو خدارا اس بات کو سوچیں اور اپنے شب و روز جہاں ہم دنیاوی خواہشات میں لگا رہے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت بھی کریں، علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بھی سیکھیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ بعض صالحین سے مروی ہے کہ ایک شخص کی بہن انتقال کر گئی، تو جب وہ شخص اپنی بہن کو دفن کر کے، نماز جنازہ اس کی ادا کر کے دفن کر کے گھر لوٹا، تو
تو اسے یاد آیا کہ بے خیالی میں اس کے پیسوں کی جو تھیلی ہے وہ قبر میں گر گئی ہے۔ یاد آنے پر وہ فوراً واپس قبرستان گیا اور اس نے جا کر قبر کو کھودا تاکہ وہ اپنے پیسوں کی تھیلی قبر میں سے لے لے، مگر جیسے ہی اس نے قبر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ وہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور گھر آ کر اپنی والدہ سے پوچھتا ہے، میری بہن دنیا میں رہ کر کون سا ایسا کام کرتی تھی، کون سا ایسا عمل کرتی تھی، کون سی اس نے ایسی رب کی نافرمانی کر دی کہ جس کی وجہ سے اس کی میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا، بیٹا تمہاری بہن اور کچھ تو نہیں کرتی تھی، مگر جب وہ نماز پڑھتی تھی تو جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دیتی تھی، جان بوجھ کر نماز کو وقت ختم ہو جانے کے بعد پڑھتی تھی، نماز کو وہ اتنا ہلکا سمجھتی تھی، رب العزت کے فرمان کی نافرمانی کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میں نے یہ سوچنا ہے کہیں مجھ میں یہ عادت تو نہیں پائی جاتی کہ میری طبیعت ایسی تو نہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور میں اپنے دنیاوی کاموں میں لگا ہوتا ہوں اور نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد نماز کو پڑھتا ہوں۔ اور ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینے کا بہت زیادہ عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کی ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو بخش دے۔ فرمایا کہ تجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی اور تو پھر بھی کہہ رہی ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کرے، اللہ نے تجھے معاف نہیں فرمایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے، میں نے بدفعلی کر لی اور اس سے جو اولاد ہوئی میں نے اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت عورت یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے، تیرے گناہوں کی وجہ سے، تجھ پر رب کی ناراضگی کی وجہ سے ہم پر آگ نہ برس جائے۔ وہاں سے چلی گئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے ایک توبہ کرنے والی کو واپس کیوں بھیج دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام اس کا تو گناہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا میں آپ کو اس سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے۔ اتنی نمازیں ایسی کہ جو ہم جان بوجھ کر چھوڑتے رہے، ان پر توبہ بھی نہیں کی اور ان کو قضا بھی نہیں کیا، ان کو پڑھا بھی نہیں دوبارہ۔ ہم سے تو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کی جاتی، اور وہ لوگ کہ جن کے لیے کوئی قضا نماز تھی بھی نہیں، وہ پھر بھی نمازوں کو ادا کرتے تھے، وہ پھر بھی رب کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ یاد رکھیں کہ جب کل بروز قیامت نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، تو جو نیکیاں ہوں گی نا، اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر بندے کی بخشش ہوگی، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو پھر بندے کی بخشش ہوگی۔ تو نیکیوں کا پلڑا تب ہی بھاری ہوگا جب بندہ نیک اعمال کرے گا، نیکی کے کام کرے گا۔ صبح سے لے کے رات تک ہم سارے دنیا کے کام کر لیتے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا تھا، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کی، میں نے وہ جو نماز چھوڑی میں نے کیوں چھوڑی، میں نمازیں بھی تو 5 پڑھ سکتا تھا۔ جہاں پر میں نے اپنے دنیاوی پورے کام کیے ہیں سارے، تو وہاں پر میں اپنے رب کی رضا کے لیے 5 وقت کی نماز بھی تو ادا کر سکتا تھا، میں قرآن بھی تو پڑھ سکتا تھا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس دن جس کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہی آرام کی زندگی میں ہوگا، وہی سکون کی زندگی میں ہوگا، وہی خوشحالی کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، اس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، فرمایا کہ تو کیا جانے کہ ماہیہ کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ،
نارن حامیہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ ہے جس میں بے نمازی کو رکھا جائے گا، جو بے نمازی کے لیے ہوگی۔ سارے دوست ایسے ہیں، بہت ساری بہن بیٹیاں ایسی ہیں کہ نماز شروع کرتے ہیں، ہم ایک دن پڑھتے ہیں، 2 دن پڑھتے ہیں، مگر اچانک سے پھر نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نمازوں کو صحیح طرح پڑھتے نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ صحیح معنوں میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نماز کی اتنی برکت ہے، اللہ اس کے صدقے اتنی بندوں پر رحمت فرماتا ہے، مگر ہم نے کبھی اس کو سمجھا نہیں، ہم نے کبھی اس کو سیکھا نہیں۔ کبھی سیکھنے کا موقع بھی ملا تو اس پر استقامت اختیار نہیں کی۔ جوان نسل کا بے دین ہونے کا سب سے بڑا جو سبب ہے، جو لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہونے کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب ان کے لیے مسائل کو سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ بچے نے میرے قرآن پاک کو پڑھ لیا ہے، اس نے 2 مرتبہ پڑھ لیا ہے، اس نے 3 مرتبہ پڑھ لیا ہے، اب بس ٹھیک ہے، قاری صاحب کو کہہ دو کہ ان کی آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر رمضان ہی آتا ہے جس میں وہ قرآن پڑھتا ہے، پورا سال اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میرے بیٹے نے تو 7 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کر دیا، اس کو تو ٹھیک پڑھنا آ گیا۔ بھی ہمارا دھیان اس بات کی طرف آیا ہی نہیں کہ قرآن پڑھنا آ گیا تو میں نے تو اس کو ترجمہ بھی سکھانا ہے، اس کو یہ بھی تو پتا ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، قرآن پاک کے احکامات کیا ہیں۔ بس وہی بات کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات بھی رہنمائی فرمائی ہماری کہ قرآن پاک پڑھنے والے بھی ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ جو یہ پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں، ہمیں تو خود اپنی نمازوں کا نہیں پتا، ہمارے قرآن پڑھنے میں شک ہے کیونکہ کبھی صحیح معنوں میں سیکھا ہی نہیں۔ خود غرضی کا یہ عالم دیکھیں، دنیا کی اتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے کہ قرآن کی تعلیم فی سبیل اللہ مدارس میں دی جاتی ہے، مگر ہمارا دھیان اس کی طرف بالکل نہیں ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو بچپن سے ہی یہ سکھا دیا، ان کو یہ ماحول دیا کہ تو نے بڑا ہو کے یہ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، تو نے بڑا ہو کے انجینئر بننا ہے، تو نے بڑا ہو کے فلاں آدمی بننا ہے۔ کبھی اس کو یہ سکھایا نہیں کہ تو نے بڑا ہو کے نماز پڑھنی ہے، تو نے نماز پڑھانی ہے، تو نے قرآن پڑھنا ہے، تو نے قرآن پڑھانا ہے، تو نے قرآن سیکھنا ہے، تو نے قرآن سکھانا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات گھر گھر گئی کہ جو اسلام کو سیکھتا ہے، اسلام کی تعلیمات سیکھتا ہے، وہ بچہ آگے زندگی میں کمائے گا کیا، کھائے گا کیا۔ وہ یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب سنیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، اللہ کے دین کو سکھاتا ہے، تو اس کے رزق کا ضامن اللہ فرماتا ہے میں خود ہوں۔ یعنی کام کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بندوں پر رحمت فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی کا حق ماننے والا نہیں، اور اللہ رب العالمین سے بہتر عطا کرنے والا کون ہے؟ خدارا میری اس پیغام کو سوچیں، اس کو سمجھیں کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں ہم دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیں، بتقاضۂ بشریت دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی تعلیم دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن جو دینی تعلیم ہے وہ دنیا میں رہنے کے لیے بھی ضروری ہے، وہ قبر میں رہنے کے لیے بھی ضروری ہے، وہ کل بروز قیامت حشر میں رہنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ جو دینی تعلیم ہے وہ دنیا میں بھی بندے کے کام آتی ہے، دنیا میں بھی بندے کی رہنمائی کرتی ہے، وہ قبر میں بھی بندے کے کام آتی ہے، قبر میں بھی بندے کی رہنمائی کرتی ہے۔ جب بروز قیامت نامہ اعمال کو تولا جائے گا، وہ اس روز نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس کو بھاری کرنے میں بھی ہماری رہنمائی کرے گی۔ تو خدارا اس بات کو سوچیں، اس بات کو سمجھیں
اپنے بچوں کو ماحول ایسا دیں کہ ان کا دین کی طرف دل لگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص پہلے مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہماری اولادوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ان کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کی اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔